السلام علیکم، نیلم اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ کیا مختلف انبیاء کی شریعتوں کا اختلاف سماجی ارتقاء کی وجہ سے تھا؟ ختم نبوت کی توجیہ کے لیے کچھ اہل علم نے انبیاء کی بعثت کو انسانی سماجی کی ارتقائی ضرورتوں کے تحت جو بیان کیا ہے وہ درست مفروضہ نہیں۔ قرآن سے اس نظریے کی کوئی واضح دلیل نہیں ملتی۔ انبیاء کی شرائع میں وہ کون سے اختلافات ہیں جنہیں سماجی ارتقاء پر مبنی قرار دیا جائے؟ اس ضمن میں عام طور پر جن مثالوں کو پیش کیا جاتا ہے ان کا سماجی ارتقاء سے کوئی تعلق نہیں بنتا۔ مغرب کے اس مقبول عام ارتقائی تصور علم سے متاثر ہو کر ہمارے ہاں بھی انبیاء کرام کے حوالے سے ایک ارتقائی تعبیر اختیار کی گئی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ وقت اور حالات بدلنے کے ساتھ جوں جوں انسانیت آگے بڑھتی جا رہی تھی اس کی مسائل بھی اسی لحاظ سے تبدیل ہو رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ان ضروریات کا لحاظ کرتے ہوئے مختلف رسل کو مختلف شریعتیں دیں۔ چونکہ تبدیلی شرائع کی اس تعبیر کا مسئلہ یہ تھا کہ اس میں ختم نبوت کسی طرح فٹ نہیں ہوتی، کیونکہ انسانیت کا یہ سفر تو تا قیامت چلتا رہے گا، تو اسے مکمل کرنے کے لیے ایک اضافی مفروضہ یہ گھڑ لیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت انسان بحیثیت مجموعی اپنے عہد طفولیت سے نکل کر عہد شباب میں داخل ہو چکا تھا، اور گویا اب وہ اس قابل ہو گیا تھا کہ اسے ایک آخری اور اصولی پیغام دے کر ہمیشہ کی نبوت کے سہارے سے آزاد کر دیا جائے، کیونکہ باقی کا سفر وہ اپنی عقل کی روشنی میں طے کرنے کے قابل ہو گیا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تعبیر ایک فرضی کہانی ہے جس کے حق میں آج تک نصوص شرعیہ سے کوئی واضح دلیل پیش نہیں کی گئی، محض قیاس آرائی ہی کو حتمی بات سمجھ کر پیش کر دیا گیا ہے۔ اس دعوے کے ثبوت کے لیے جن مثالوں کا سہارا لیا جاتا ہے ان کا تصور ارتقاء کے ساتھ سرے سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ مثلاً تبدیلی احکامات کی ایک مثال یہ دی جاتی ہے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا حرام قرار دیا گیا، جبکہ اس سے پہلے یہ جائز تھا، لیکن ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ آخر اس تبدیلی کا انسانی تمدن و حالات کے ارتقاء سے کیا تعلق ہے۔ اسی طرح امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت سے ایسے جانوروں کا کھانا حلال قرار دیا گیا ہے جو پہلے کی امتوں پر حرام تھے، لیکن اس تبدیلی کا بھی ارتقاء کے ساتھ کیا لینا دینا؟ کیا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے نظام ہاضمہ میں کوئی تبدیلی آ گئی تھی کہ پہلے کا انسان انہیں ہضم کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا تھا، اور اب کے انسان میں یہ صلاحیت پیدا ہو گئی ہے، یا یہ کہ پہلے یہ جانور ناپید تھے اور اللہ نے ان کی نسل کشی ہو جانے کے خوف سے ان کے کھانے کو حرام قرار دیا تھا؟ آخر حالات کے ارتقاء کا ان کی حرمت سے کیا لینا دینا؟ تبدیلی احکامات کا پس منظر اگر نصوص قرآنی میں تلاش کیا جائے تو قرآن اس ارتقائی تصور کے برخلاف یہ تصور پیش کرتا ہے کہ احکامات کی یہ تبدیلی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں دو مثالیں قابل غور ہیں۔ بنی اسرائیل کو قاتل سے خون بہا لے کر اسے معاف کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، البتہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اس رعایت پر کیا جانے والا تبصرہ قابل غور ہے۔ فرمایا گیا، ذالک تخفیف من ربکم ورحمۃ،
یعنی یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک آسانی اور رحمت ہے۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ اولاً قتل کی صورت میں خون بہا لینا انسانی ثوابدید پر مبنی نہیں، بلکہ شارع بذات خود جب تک اپنے حکم میں تبدیلی نہ کرے محض حالات کی تبدیلی کا بہانہ بنا کر خود انسان احکامات الہی تبدیل کرنے کا مجاز نہیں۔